ہماری فیملی بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، ہم کاشتکار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر کا ایک گیپ گزرا ہے 43 ایئرس، اس کے بعد آپ واپس آئے، یہاں پہ 1 یا 1.5 سال کا گیپ جو ہے وہ واپس نہیں آنے دیتا۔ یہ 43 ایئرز نہیں میرے بھائی، یہ 53 ایئرز کا گیپ۔ 53 ایئرس! مشہور حدیث ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اس وقت لگا لو، کہ یہ نہ ظاہر کرو کہ ہم تو مر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹاف کے جہاں آپ بیٹھے ہوئے آفس میں، میرے اسٹاف کے 2 بندے میری وجہ سے داخلہ لینے پر میں نے انسپائر ہوئے ہیں۔ عموماً جو ہے وہ والدین بچوں کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی چھوڑنے جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ زیادہ بھی آپ کو یونیورسٹی چھوڑنے جی گیا؟ ہاں، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری اپنی ذاتی گاڑی نہیں تھی تو وہ مجھے چھوڑنے گیا، لو یہ وجہ ٹاٹا اسکول آ گیا جی۔ یہ بہت مشکل ٹف کام ہے، یہ ہم کیسے کر لیں گے، کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو ان میں سے 1 یا 2 بندے بولے کہ یار یہ ملک صاحب اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں ہمت ہارتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحاب رانا کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکرم ملک صاحب، جو کہ 77 ایئرس کے ہیں اور انہوں نے PhD کر کے دنیا کو غرقہ حیرت میں ڈال دیا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ڈگری لے کے آتے ہیں اور سر پہ جو ہے وہ کیپ پہنتے ہیں اور گون پہنتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود محمد اکرم ملک صاحب نے اس وقت گون پہن رکھا ہے اور کیپ پہن رکھی ہے اور انہوں نے PhD کی ہے۔ آئیے مزید کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے PhD کرنے کا سوچا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جی میں نے 2020 میں سوچا تھا کہ PhD کرنی ہے اور اس کے لیے لازمی تھا کہ میں پہلے MPhil یا MBA کروں، ویئر ایز کہ میں پہلے ہی 1967 میں اگرچہ M.Com کر چکا ہوا تھا، لیکن PhD کی پری ریکوزٹ تھی کہ MPhil کیا جائے اور MBA ایکویلنٹ ٹو MPhil ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے۔ تو میں آپ کی تھوڑی سی ریکارڈ کے لیے درستگی کر دوں کہ ابھی میں PhD اسکالر ہوں، PhD ہوا نہیں، لیکن PhD کا شوق تھا چونکہ، اس لیے مجھے MBA میں داخلہ لینا پڑا اور اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ اسٹروک میں نے کوالیفائی کر لیا ہے، نہ صرف کوالیفائی کیا ہے بلکہ 2nd پوزیشن لی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں میں نے سلور میڈل۔ ہاں، میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ سلور میڈل حاصل کیا، اتنا دل لگا کے پڑھا کہ نوجوانوں کے پیچھے چھوڑ دیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، یہ دل لگا کر پڑھنے سے ہی کام ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ بالکل لاوبالی طور پر کام کریں گے تو اس میں پھر صحیح طور پر جان نہیں پڑتی کام میں، پروجیکٹ میں، اور وہ پھر اتنا جاندار نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے؟ عموماً ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ نہیں جی، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، ہم کاشتکار طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور امرتسر سے مائگریٹ ہو کر آئے اور ہمیں رقبہ الاٹ ہوا ساہیوال میں، وہاں پر بھی ہمارا کوئی تعلیمی ماحول نہیں تھا اور میرے والد صاحب بھی واجبی سی تعلیم تھی، 7 یا 8 جماعت پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب جلد ہی 52 میں غالباً لاہور جب شفٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے والد صاحب کا اٹھنا بیٹھنا، اتفاق کہیے یا خوش قسمتی کہیے، بہت پڑھے لکھے لوگوں سے ہو گیا، ججز، IG پنجاب، DIG پنجاب، اور ویسٹ پاکستان، بلکہ پنجاب میں اس وقت ویسٹ پاکستان ہوتا تھا، اور یہ ڈائریکٹر ہیلتھ وغیرہ وکلا، یہ SM ظفر صاحب ان کے دوست تھے، بہت بڑے، یہ والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے۔ ان کو وہ پڑھا لکھا ہونے کی حیثیت سے ایک اسٹیٹس یافتہ جب پاتے تھے نا، تو وہ انہوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ کے انہی جیسا بنے، تو ان کی ایک خواب بن گیا گویا۔ یہ والد صاحب کا خواب تھا جس کو آپ نے جو ہے وہ پورا کیا؟ ان کی زندگی میں بھی کافی الحمدللہ پورا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا 1967 میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے M.Com کیا ہے، اور ہیلی کالج آف کامرس ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے جہاں سے میں نے M.Com کیا، اور اس وقت 1967 میں صرف پورے پاکستان میں 99 سیٹیں ہوتی تھی، اس وقت اتنا رول نہیں پڑ گیا تھا M.Com وغیرہ کا، اب تو ماشاءاللہ خیر اچھی بات ہے، تعلیم عام ہو چکی ہے، لیکن اس وقت میرٹ پر آنا پورے پاکستان میں سے آؤٹ آف 99 سیٹس، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی عمر کا ایک گیپ گزرا ہے 43 ایئرس، اس کے بعد آپ واپس آئے، یہاں پہ 1 یا 1.5 سال کا گیپ جو ہے
وہ واپس نہیں آنے دیتا. آپ نے کیسے مینٹین کیا؟ جی یہ 43 ایئرز نہیں میرے بھائی، یہ 53 ایئرز کا گیپ. 53 ایئرس. 53 ایئرس کے گیپ کے بعد آپ واپس آئے. 1967 میں نے ایم کام کیا تھا اور 2022 میں نے یہ ایم بی اے دوبارہ کیا ہے. وہ 53 ایئرس کا گیپ ہے. تو وہ بس مجھے بھی حیران کرتی ہے بات کہ یہ اللہ نے کر دیا. اچھا انکریج کیسے پیدا ہو گیا؟ ارادہ تھا، بس ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، کیونکہ میں اب یہ نا روزگار کے جنجل سے تقریباً ریلیکس ہو چکا ہوں. میرے بچوں نے سنبھال لیا کاروبار، ماشاءاللہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور مجھے وقت مل گیا. میں نے کہا یار اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. گھر والوں کا حدیث میرے سامنے تھی الان، ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اس وقت لگا دو، کہ یہ نہ ظاہر کرو کہ ہم تو مر رہے ہیں، وہ پودا لگا دینا چاہیے. اس حدیث کے پیش نظر میں نے یہ حدیث میرا ہمیشہ پیش نظر رہی، اور یہ پودا لگانے کی یا قدم بڑھانے کی یا یہ اسٹیپ آگے کرنے کی مجھے ہمت ملی. یہ حدیث کی کہہ لیں برکت ہے یا بس اللہ کی مہربانی. ماشاء اللہ. اب آپ کے بچے بھی جوان ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. جب آپ ڈگری لے کے گھر پہنچے تو گھر والوں کے تاثرات کیسے تھے؟ جی ہاں، میرے بچے دونوں بڑے پراؤڈ فیل کر رہے ہیں آج بھی. ماشاء وہ جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں، میرے پوتے پوتیاں تذکرہ کر رہے ہیں. میری نواسی صاحب اولاد ہے اللہ. اور وہ ایم فل خود ہے. وہ 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن اب اس نے مجھے جب سے کنوکیشن ہوئی اور مجھے پیغام بھیجا کہ نانا ابو میں نے آپ کے ساتھ ہی پی ایچ ڈاکٹریٹ کرنی ہے، ہم اکٹھے لیں گے ڈگری. میں نے کہا وہ موٹیویٹ ہوئی. ہمارے اسٹاف کے جہاں آپ بیٹھے ہوئے آفس میں، میرے اسٹاف کے 2 بندے میری وجہ سے داخلہ لینے پر میں نے انسپائر ہوئے ہیں، اور آگے انہوں نے مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے تیار ہو گئے اور داخلہ جمع وغیرہ کے پروسیس میں اس وقت. اچھا اللہ کا شکر ہے. آپ نے اسٹڈی کو دوبارہ سے پرسیو کیا تو کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑی یونیورسٹی جانے میں؟ کس طرح آپ ٹائم کو مینیج کرتے تھے؟ نہیں، مجھے کوئی ڈیفیکلٹی الحمدللہ نہیں پیش آئی. ٹائم شام کی کلاسیں تھیں، میں اپنے آفس سے آف ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی کام ہوتا بھی تھا تو میرے بچے مجھے اس بات کا الاؤنس دیتے تھے. ماشاء ان کو معلوم تھا میرے ٹائم ٹیبل کا، وہ اس کے مطابق. اچھا عموماً جو ہے وہ والدین بچوں کو اسکول کالج یا یونیورسٹی چھوڑنے جاتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ زیادہ بھی آپ کو یونیورسٹی چھوڑنے جی ہاں، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری اپنی ذاتی گاڑی نہیں تھی تو وہ مجھے چھوڑنے گیا، اور وہ داخل ہوتے وقت بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا. ایکسائٹمنٹ والا ایک مومنٹ تھا. لو جی ابو جان تھوڑا اسکول آ گیا. کلاس کی بات کر لیتے ہیں. کلاس میں عموماً تو جو ہے وہ لوگ آپ سے چھوٹی عمر کے ہوں گے، ایون کہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی چھوٹی عمر کے. وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ جی کلاس فیلو جو تھے نا میرے، وہ یقیناً چھوٹی عمر کے تھے، کیونکہ وہ لوگ گریجویشن بات کرنے کے بعد ماسٹر میں داخل ہوئے تھے، اور گریجویٹ کتنی عمر کا ہوتا ہے. وہ یوں کہیں کہ اس وقت یہ ڈسکس کیا کرتے تھے پہلے ہفتے میں کہ بھئی ایم بی اے بہت مشکل ٹف کام ہے، یہ ہم کیسے کر لیں گے، کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ان میں سے 1 یا 2 بندے بولے کہ یار یہ ملک صاحب اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں ہمت ہارتے، ان کو دیکھو نا، ان کو مثال بناؤ. اور واقعی انہوں نے مثال بنا کے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ بھی کر سکتے اور ہم بھی کر سکتے انشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ پہلی جب آپ کی ڈگری ہوئی تو تب آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ تھے. جی ہاں. اب جو ہے وہ آپ کے پوتے آپ کے ساتھ تھے، تو کیسا وہ اس وقت ماحول تھا؟ پوتے کی کیسی باتیں اس وقت تھی؟ اس وقت میں جب پہلی ڈگری ہوئی تھی ماسٹر ڈگری، تو میرے والد صاحب پنجاب یونیورسٹی میں حال میں میرے ساتھ ڈگری لینے گئے تھے، اور اب میرا پوتا لینے گیا، اور ساتھ میری مسز بھی تھی. دونوں ہم تھے، اور وہ دونوں بڑا پرائڈ فیل کر رہی تھی اس بات پر کہ بابا ڈگری لے رہا ہے. وہ اس بات پر بہت خوش تھے اور ایکسائٹیڈ تھے. آپ کے پوتے بتا رہے تھے کہ جی ہمارے پیچھے ایگزیکٹ جو ہے ہمارے پیچھے ایک گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کدھر ہیں جن کی ڈگری ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی میں بھائی کے ساتھ نہیں، میں اپنے دادا ابو کے ساتھ آیا ہوں. تو بڑا ایک شاکنگ سا ریئیکشن تھا. تو اس طرح کے مطلب رشتہ داروں میں بھی اس طرح سے شاکڈ ہو جاتے ہیں، یا دوست احباب یا جا کے باہر جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے تو اسی طرح سے شاکڈ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، رشتہ دار تو ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، کیونکہ اب جو ہے اس وقت سے ماحول تبدیل ہو چکا ہے. اب تقریباً میرے بھانجے بھتیجے سب پڑھے لکھے ہیں، اور میری مسز بھی 70 کی گریجویٹ ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح اب ماحول تبدیل ہو چکا. وہ اس وقت تھا جب
पढ़े लिखे इतने लोग नहीं थे, अब सब ने वेलकम किया है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, मैं आपको बात बताऊँ, ये और वो एक अफसोसनाक है। एक चंद लोग हैं, वो थोड़े लोग, वो ऐसे मिले जो मगर साहब तुसी हम पढ़ के की करोगे असल है। हाँ, मतलब बैक स्पॉट जो है वो इस तरह का क्रिटिसिज्म रहता है। अल्लाह के बंदों को मैंने खुद अर्ज़ किया कि भाई मेरा कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं तो एक शौक़ के तहत पढ़ रहा हूँ, एक नई राह दिखा रहा हूँ लोगों को, शमा जला रहा हूँ, इस शमा से लोग फ़ायदा उठाएं, इस रोशनी में लोग चलें। ये एक कंदील है, एक बीकन लाइट है, इसको लेके इसको फॉलो करके आप भी कुछ करें। और जवानों के लिए भी ये पैगाम है, बुज़ुर्गों के लिए भी पैगाम है कि इट इज़ नेवर टू लेट। लेकिन मैंने जब पहला M.Com किया ना, वो उस वक़्त मेरा शबाब अरूज पर था, और अब जब मैंने MBA किया है मेरा बुढ़ापा शबाब पर है। आई एम एट द यूथ ऑफ माई ओल्ड एज नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ यूथ ही है, उस वक्त यूथ ही, अब यूथ ही है, वो अब यूथ ऑफ ओल्ड एज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको यूथ ही कहूँगा। माशाल्लाह। तो बेगम के साथ जो है वो कभी बाहर जाना हो तो कभी बातों बातों में बेगम को कह देते हैं अब नहीं, अब मैं जो है जरा डिग्री होल्डर हूँ, अब ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो खुद पढ़ी लिखी औरत हैं, और उनके लिए ये कोई ऐसी, वो प्राउड तो फील करती हैं, लेकिन मतलब है कि वो भी एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून है और साहब मुताला है वो भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम जो कि इल्म की रोशनी से खासे दूर हैं या किसी वजह से जो है वो इल्म के ज़ेवर से आरास्ता नहीं हो सकते? देखिए जी, वो अनपढ़ होना तो वो एक हमारे मुआशरे का अलमिया है। अलबत्ता जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह के बंदे, आप इल्म में और तालीम में डिफ्रेंशिएट करें। इल्म हासिल करना और चीज़ है, तालीम हासिल, नॉलेज हासिल करना और चीज़ है। नॉलेज के पीछे पढ़ें, डिग्री के पीछे न पढ़ें, वरना डिग्रियाँ लहराते पढ़ेंगे। और ये जब कॉन्वोकेशन हुआ, लोगों ने ये हुड जो मैंने पहना हुआ है ये, और गौन हवा में ले रहा है, मैंने कहा यार हमारे लिए एजाज़ है ये पहनना, तो आप लोग इसको क्यों इतना हल्का समझ रहे हो कि हवा में उड़ जाए। मुझे वो अच्छा भी नहीं लगा, वो उनको इल्म नहीं था, वो तो शुगर में लगे हुए थे। असल मसला ये है कि वो डिग्रियाँ हाथ लेकर चले जाती हैं और फिर मार्केट में ना, क्योंकि उसको नॉलेज हासिल नहीं करते। असल ये है कि तालीम में और नॉलेज में, इल्म में और तालीम में दोनों में फ़र्क है। होना चाहिए कि इल्म हासिल करना, आप तालीम हासिल करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए। ज़बरदस्ती हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अकरम मलिक साहब, जिन्होंने साबित कर दिया कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।